محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کے کس قدر فائدے اور بندے کو کس قدر بلند درجہ ملتا ہے، اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ لگائیں۔ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام نے دوران گفتگو میں فرمایا، ایک شخص ابھی تمہارے درمیان آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ اتنے میں ایک انصار صحابی ہمارے درمیان نمودار ہوئے۔ ان کے بائیں ہاتھ پر جوتے اور ان کے داڑھیوں کے بالوں سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے دن بھی یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی یہی خوشخبری سنائی، اور تیسرے دن بھی وہی صحابی نمودار ہوئے جو پہلے دن آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ان کے دل میں ایک قسم کا شوق اور تجسس پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اس بوڑھے صحابی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر حضور علیہ السلام 3 دنوں تک متواتر جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ان کا پیچھا کیا اور جا کر کہا، چچا میرے اور میرے والد گرامی کے درمیان کچھ اختلافات اور انتشار ہو چکا ہے، اور میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 3 دنوں تک اپنے والد گرامی سے نہیں ملوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں 3 راتیں آپ کے ساتھ گزاروں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس انصار صحابی نے اجازت دے دی اور 3 راتیں ان کے ساتھ ان کے گھر میں گزارا کیا، بلکہ انہوں نے صرف ان پر نظر رکھا دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ محترم ناظرین، 3 دن گزر گئے، کوئی خاص عمل انہیں دکھائی نہیں دیا، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ان کے معمولی اعمال کا یقین ہو چکا تو تیسرے دن کو جب جانے لگے تو انہوں نے کہا، چچا دراصل میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے اور میرے والد گرامی کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ دراصل مجھے جاننا تھا وہ کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام متواتر 3 دنوں تک آپ کی جنت کی بشارت دیتے رہے آپ کو۔ وہ صحابی کہنے لگے، بیٹے میرے تو بس یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جب جانے لگے، وہ انصار صحابی نے بلایا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا اور کہا، میرے اس سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، اس سینے میں کسی بھی مسلمان کے لیے نہ تو کوئی کدورت ہے، نہ ہی کوئی کینہ ہے، اور نہ ہی میں حسد کرتا ہوں کسی سے جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو کچھ عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انہوں نے اپنی باطینی عمل کو ظاہر کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے اندر ایک قسم کی وجد طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا، ہاں یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر حضور علیہ السلام نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی بنا پر تم اس درجے پر فائز ہو چکے ہو۔ محترم ناظرین، ہمیں پتہ یہ چلا اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔